السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ 8 ہفتے کی قلیل ترین مدت میں اتنا بڑا عوامی فلاح و بہبود کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم نے لانچ کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا دے، نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا دے۔ یہ انہوں نے گھر پہ ڈیلیوری کا جو ایک پروجیکٹ تھا وہ انہوں نے شروع کیا 2013 سے 2018 تک جو حکومت تھی اس میں، اور ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس کو، کارڈیالوجی کے پیشنٹس کو اور ٹی بی کے پیشنٹس کو جو میڈیسن تھی وہ ان کو گھروں پر ڈیلیور ہوتی تھی۔ پچھلے افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا، اس کا دائرۂ کار بڑھایا جاتا اور ڈیزرونگ لوگوں تک اس کو، ان سروسز کو ایکسٹینڈ کیا جاتا، مجھے افسوس ہے کہ پچھلے 5 سے 7 سال یہ اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا۔ لوگ فری دوائیوں سے بھی محروم ہو گئے، گھر پہ ڈیلیوری تو ایک خواب اور خیال بن کے رہ گئی۔ تو مجھے آج میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے اس کو نہ صرف ری لانچ کیا، ریوائیو کیا، بلکہ ہم نے اس کا دائرۂ کار پنجاب کے تمام شہروں تک بڑھایا۔ 2 لاکھ مریضوں کو ان کے گھر کے دروازے پر، ان کی دہلیز پر اس کی جو ڈیلیوری ہے فری میڈیسنز کی، 2 مہینے کا جو سٹاک ہے وہ ان کو آج سے ان کے گھروں پر 2 لاکھ مریضوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا جو جن کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی سی ایس کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بچے اور بچیاں جو ڈیلیور کریں گے یہ کمپیٹیٹیو بڈنگ کے تھرو یہاں پر آئے ہیں۔ آئی ایم شیور ان کی لوئسٹ بڈ ہوگی تو ان کو یہ ایوارڈ ہوا ہے، کانٹریکٹ۔ اور آج بچوں مجھے یہ بھی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جس چیز پہ میں ایمفسائز کرتی تھی کہ آپ کا پورا پروٹیکٹیو گیئر ہونا چاہیے، خدا نخواستہ کیونکہ یہ آپ ایکسپوزڈ ہوتے ہو ان موٹر بائکس پہ، تو آپ جب جاؤ ڈیلیوری کے لیے آپ کبھی کبھی اوور سپیڈ بھی کرتے ہو کہ ہم ٹائم پہ پہنچیں، مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ سب نے اپنے جو پروٹیکٹیو گیئرز ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، آپ کی لمبس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آپ کی جو میں نے دیکھا ہے آرمز پہ بھی پہنا ہوا ہے، لیگز پہ بھی پہنا ہوا ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے، کیونکہ میں جب آپ کو دیکھتی تھی کہ آپ ایسے سپیڈ سے سڑکوں پہ جا رہے ہوتے تو میں کہتی تھی کہ ماؤں نے ان کو بھیجا ہوا ہے، یہ اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ تو مجھے پھر ایسے بچے بھی ملے جو ایکچولی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہیں ان کی اور فریکچرز ہوئے ہیں ان کو، اور لائف تھریٹننگ سچویشنز بھی کریٹ ہو گئیں۔ تو میں نے پھر یہ کمپلسری کر دیا ہے کہ جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں وہ اپنے جو رائڈرز ہیں ان کو یہ پروٹیکٹیو گیئرز جو ہیں یہ ان کے لیے ہم نے کمپلسری کیا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اس کی کمپلائنس جو ہے وہ ہو رہی ہے، میں چیک بھی کراؤں گی۔ تو آج سے میں ابھی خود چند گھروں میں یہ میڈیسنز لے کر جاؤں گی۔ اس میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ہیپیٹائٹس کی میڈیسنز شامل ہیں، ٹیوبرکلوسس کی، ٹی بی کی میڈیسنز شامل ہیں، اور دل کے امراض کی میڈیسنز شامل ہیں۔ 2 ماہ کا سٹاک آپ کو ہم گھر پہ ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ، اور 2 ماہ کے بعد آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ دوبارہ سے ہوگی، اور اس میں اگر وہ دوائی کنٹینیو کرنی ہوگی تو وہ پھر سے آپ کو اگلا سٹاک جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گا۔ اور میں نے ابھی پورا ارینجمنٹ دیکھا ہے، شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی بنائی ہوئی یہ فیسلٹی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیسٹنگ لیبز ہیں ماشاءاللہ، اور دوائیوں کو، یہ تینوں امراض کی دوائیوں کو جس طرح سے سٹور کیا گیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی آج وہ دیکھ کے، اور جس طرح کا ہیومن ریسورس یہاں پر کام کر رہا ہے۔ میں فخر سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہوں اور شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہوں، اور انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی، انہی کی گائیڈنس میں چلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے، اور اس کے لیے میں پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ منسٹری
میرے جو 2 ہیلتھ منسٹر سامنے بیٹھے ہیں، خواجہ سلمان رفیق صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب، علی جان سیکریٹری ہیلتھ اور پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، میں سب کو شاباش دیتی ہوں. میں سب کی جو اس میں ایفرٹس ہیں اس کو اکنالج کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ 5 سال کے بعد ہم جو پنجاب چھوڑ کر جائیں گے، اس میں پنجاب کے عوام میں کوئی بھی ایک شخص بھی اگر اس کو علاج درکار ہے تو وہ علاج کی سہولت سے محروم نہ ہو. اور نہ صرف یہ کہ اس کو علاج کی سہولت ملے، اس میں سے جو سہولیات ہم آپ کے ڈور سٹیپ پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، آپ کی دہلیز پہ، آپ کے دروازے پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، وہ ہم آپ کے دروازے پہ ڈیلیور کریں. اور جب آپ ہسپتال میں اللہ نہ کرے آپ کو جانا پڑے تو وہاں پر آپ کو دھکے نہ کھانے پڑیں، وہاں پر آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. اس کے لیے ہم نے 32 فیلڈ ہاسپٹلز کو میدان میں اتار دیا ہے. وہ منی ہاسپٹلز ہیں ماشاءاللہ. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر نیت خدمت کی ہو تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے. منی ہاسپٹلز ہیں. میں پہلے کنٹینر کے ساتھ خود بہاولپور گئی، میں نے دیکھا کیسے آپریٹ کرتے ہیں. تو ایک گاؤں میں جا کے پاک ہو جاتا ہے سینٹرل جگہ پہ، اور وہاں پہ جو گاؤں کے جتنے رہنے والے ہیں ان میں جو میں نے تو جو دیکھا اس دن بہاولپور کے گاؤں میں، وہاں پہ جو خواتین تھیں وہ بہت بڑی تعداد میں اس ہاسپٹل پہ کے انتظار میں بیٹھی تھیں، اور مرد حضرات بھی تھے، بچے بھی تھے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، ایک بلڈ پریشر چیک کرانا ہے یا کوئی دوائی لینی ہے یا کوئی ایکس رے کرانا ہے، کوئی بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے، تو اس کے لیے ان کو دور ہاسپٹلز میں جانا پڑتا تھا. تو اب اللہ کا شکر ہے، وہ آج میں دیکھ کر آئی ہوں کہ وہ یہاں پر پورا سسٹم لگا ہوا ہے جہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ کون سا ہاسپٹل کہاں پاک ہوا ہوا ہے، کتنے لوگوں کا علاج صبح سے ہو چکا ہے، کتنی ادویات مل چکی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے 32 فیلڈ ہاسپٹلز کا، جو رورل ایریاز کے لیے ہے، جو گاؤں کے لیے ہے، ڈور سٹیپ پہ جا کے علاج کرے گا. اور انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ہم 200 جو کلینکس آن ویلز ہیں وہ بھی لانچ کرنے لگے ہیں. وہ ریڈی ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بھی اربن ایریاز میں جا کر آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کا علاج کریں گے، تاکہ آپ کو چھوٹی سی پرابلم کے لیے ہاسپٹل نہ جانا پڑے. اس کے علاوہ میں پہلے بتا چکی ہوں، میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کا، پاکستان کا پبلک سیکٹر کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل ہم لاہور میں یہاں پر بنا رہے ہیں انشاءاللہ. میں نے آج بھی خواجہ سلمان رفیق صاحب کو یہ میں نے تاکید کی ہے کہ 1 سال کے اندر اس کا جو آؤٹ ڈور ہے اس کو ہمیں شروع کر دینا چاہیے. اور اسی طرح ہم سرگودا میں بھی سرگودا ڈویژن کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بنانے چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے اتنے بڑے بڑے اچھے منصوبے انیشیٹ کرتی ہے، اس کے بعد ایسے روڈ بلاکس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، فتنے لے آتے ہیں یہاں پر کہ وہ بجائے آگے جانے کے ملک اور بھی کئی سال دہائیاں پیچھے چلا جاتا ہے. تو اب جب میں نے چیف منسٹرشپ میرے حصے میں آئی تو میں نے یہاں پر بیٹھ کر دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ کتنی زیادتی اور ظلم اس قوم کے ساتھ ہوا ہے. جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے تو وہ خدمت کی سیاست، خدمت ایفرٹس کو ختم کیا جاتا ہے، اور ملک کا یہ حال ہوتا ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی منسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر جو حالات ہیں میں بیان نہیں کر سکتی کہ ہمیں کس قدر چیزوں کو جو ہے وہ بالکل شروع کے لیول سے ہمیں دوبارہ سے کرنا پڑ رہا ہے. اور ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ نہیں پچھلوں نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالی یہ ہم کر کے دکھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور کر بھی رہے ہیں. یہ جو 8 ہفتے میں ہم نے ری لانچ کیا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کیا ہے پورے پنجاب تک، یہ ہم نے ماشاءاللہ کر کے دکھایا ہے. 32 فیلڈ ہاسپٹلز ہم نے کر کے دکھائے ہیں. پنجاب کے تمام BHUs کو ہم ری ویمپ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں BHUs میں جا کے جو ری ویمپ ہوئے، جو 300 رورل ہیلتھ سینٹرز کو ہم ری ویمپ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کو لگے گا آپ کسی یورپ کے ہاسپٹل میں واک ان کر رہے ہیں. اس کو یہ غریب عوام کی سہولیات ہیں جن کو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اس طرح سے ہم نے جو پچھلے 5-7 سال فری میڈیسن کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، اپنی تنخواہیں جاری تھی، اپنی امراض جاری تھی،
لیکن غریب کی میڈیسن کو انہوں نے ختم کر دیا. اس کو نہ صرف ہم نے دوبارہ سے انیشیٹ کیا، شروع کیا ہے، لوگوں کو اب ہاسپٹلز میں فری میڈیسنز الحمدللہ مل رہی ہیں، اور وہ ابھی 90 سمتھنگ % پہ. علی کتنے % پہ اس وقت؟ 90% پہ. میں نے علی کو کہا اس کو 100% پہ آپ مجھے کر کے دکھائیں انشاءاللہ تعالی. اور میں چاہتی ہوں کہ 5 سال کے بعد جب ہم پنجاب چھوڑ کے جائیں تو میرا خواب ہے وہ پنجاب جہاں پر 36 کے 36 شہروں میں، ڈسٹرکٹس میں، ہر شہر میں، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کا شہر ہو، یا وہ سندھ کے بارڈر پہ رحیم یار خان ہو، یا وہ پنجاب کا کوئی بھی نارتھ ساؤتھ سینٹرل پنجاب کا کوئی بھی شہر ہو، میں چاہتی ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ فیسلٹی ہو جس کے اندر کارڈیالوجی کی سہولیات موجود ہوں. اس کے لیے ہم نے 19 کیتھ لیبز جو ہیں وہ ہم پورے پنجاب میں نئی بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور کارڈیالوجی کی فیسلٹی ہر شہر میں ہو، پیڈیاٹرکس کی فیسلٹی ہر شہر میں ہو، آنکالوجی کینسر کی علاج کی فیسلٹی ہر شہر میں موجود ہو، تاکہ لوگوں کو، غریب مریضوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر علاج کے لیے در بدر نہ ہونا پڑے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گی کہ ہم پنجاب کی، پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس بھی آنے والے چند ہفتوں میں شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ غریب مریضوں کے لیے ہے جن کو ایک سے دوسری ہیلتھ فیسلٹی تک پہنچتے جو اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں. امیر کو شاید یہ مشکل کم پیش آتی ہے، غریب کو یہ مشکل زیادہ پیش آتی ہے. تو ایئر ایمبولینس کے ذریعے میں خوش ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری جانوں کو ہم بچا سکیں گے. اور ان کو جب تک ہر شہر میں اچھی ہیلتھ فیسلٹی نہیں بن جاتی، تو اگر ہمیں ان کو دوسرے شہروں میں شفٹ کرنا پڑتا ہے، خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں، ہارٹ اٹیک کی صورت میں، جہاں پر کوئی انٹروینشن ریکوائرڈ ہے، یا جب کوئی لائف تھریٹننگ سچویشن ہے یا لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے، ہمیں پیشنٹ کو، غریب پیشنٹ کو شفٹ کرنا پڑے، تو ہمارے پاس غریبوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، غریب مریضوں کے لیے ایئر ایمبولینس کی سہولت ہو. وہ بھی ہم بہت جلدی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرا خواب ہے ایک ایسا پنجاب جہاں پہ ہر شہر کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ فیسلٹی ہو، اور کسی بھی مریض کو علاج کے لیے، دوائی کے لیے در بدر نہ ہونا پڑے، زحمت نہ اٹھانی پڑے، اور لوگوں کے ڈور سٹیپس تک ہم ان کی سہولیات پہنچائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو جتنی بھی ٹیم میری ہیلتھ کی بیٹھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں یہ پاسبل کر کے دکھایا ہے. اب میں جا رہی ہوں یہ میڈیسنز لے کر TCS والوں کے ساتھ ڈیلیوری کے لیے، دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا میکنزم ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو ویری مچ.